السلام علیکم، میں ہوں علی سلمان انچن، آپ کا ہوسٹ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ملواتا ہوں ایسی امیزنگ پرسنالٹی سے میں جو صرف پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. تو آج کے ہمارے گیسٹ پاکستان سے باہر ہیں، پولینڈ میں. تو میں چاہوں گا ان پہ جانے سے پہلے ہم ان کی زندگی کی چھوٹا سا پیکیج دیکھیں. عثمان سجاد کی پیدائش لاہور میں ہوئی. ابتدائی تعلیم لاہور میں ہی حاصل کی. بچپن سے دنیا دیکھنے کا شوق تھا. پروفیشنل زندگی کا آغاز 2010 میں سیلز ایڈوائزر کی حیثیت سے دبئی میں کیا. اپنے شوق کی وجہ سے دبئی سمیت ترکی، اٹلی، جرمنی، فرانس، اسپین کی سیاحت کر چکے ہیں. عثمان سجاد کے والد مزدور برادری کے ایک رہنما تھے. عثمان سجاد اپنے والد سے بہت متاثر ہیں. ان کا کہنا ہے وہ بھی اپنے والد کی طرح سوشلسٹ ہیں. سوشلزم سے یہی تعلق ان کو پولینڈ لے آیا. عثمان سجاد ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. پاکستانی کلچر کو دوسرے ملکوں میں پروموٹ کرنا ان کا ایک مشن ہے. وہ کہتے ہیں جب وہ پاکستان کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہاں کے شہریوں میں پاکستان، اس کی روایات اور کلچر کے حوالے سے تجسس بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کا رخ کرتے ہیں. عثمان سجاد کہتے ہیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر خصوصی کشش رکھتے ہیں. پھر پاکستان کے ہر صوبے، ہر علاقے کے اپنے کھانے، اپنے کھابے ہیں جو دنیا بھر میں کھانے کے شوقین لوگوں کو کھینچ کر پاکستان لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. پاکستانی پھلوں میں آم کو ایک نمایاں اور خصوصی مقام حاصل ہے. عثمان سجاد کو اس بات کا سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستانی آم کے حوالے سے خصوصی مینگو ایونٹ پولینڈ کے دارالحکومت وارسو میں واقع پاکستانی سفارت خانے کے تعاون سے روشناس کرایا. جیسے کہ آپ نے پیکیج دیکھ لیے تو وقت ضائع کیے بغیر ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں سجاد. السلام علیکم سجاد. وعلیکم السلام علی بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر. آپ پہلی بات تو آپ پولینڈ سے ہمارے ساتھ آپ نے جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت زیادہ شکریہ جو آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے شو میں. نہیں. اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیں اپنا، کیونکہ آپ پولینڈ کے اندر، ایک پولینڈ بڑا خوبصورت چھوٹا سا شہر ہے، ملک ہے سوری. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی لاہور کی جرنی جو ہے یورپ کی تھی وہ تھوڑا سا مختصراً بتائیں. آپ لاہور میں پیدا ہوئے، لاہور میں پلے بڑھے، تو لاہور سے آپ جو ہے آپ نے سفر کیا، تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس کے بارے میں. علی بھائی، بچپن سے مجھے شوق تھا ٹریولنگ کرنے کا، اور بس اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ وہ میرا جو ڈریم تھا وہ ٹرو ہو گیا. اور پہلی جرنی میں نے 2006 میں کی، جو کہ دبئی، ملیشیا، سنگاپور اور برونائی. اور اس سے پھر مجھے کافی زیادہ کانفیڈنس ڈیولپ ہوا اور انٹرنیشنل ایکسپوجر ملا. اور پھر فردر جو ہے وہ اندر جو تھا وہ ڈیولپ ہوا کریز کہ مزید ٹریول کیا جائے. اس کو اردو میں تو میں نہیں سکتا، مگر انگلش میں اس کو بگ کہتے ہیں. جو آپ کو ڈیولپ ہو نا وہ کہتے ہیں بگ. اردو میں آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں. تو وہی ہو جاتا ہے جب آپ ایک دفعہ چسکے، جیسے چسکا بھی کہتے ہیں. جی. تو پھر 2010 میں مجھے موقع ملا جاب کرنے کا دبئی میں، جو کہ دبئی مال تھا، پہلی جاب جو میری تھی. اور پھر اس میں مجھے اور موقع ملا جو انٹرنیشنل ٹورسٹ کمیونٹی، اس سے انٹریکٹ کرنے کا، ڈفرینٹ لوگوں کو ملنے کا. اور بس پھر میں نے اپنا جو سفر تھا اس کو شروع کیا. جو میرا انٹرنیشنل جو خواب تھا بچپن سے، اس کو میں نے جاری کیا. پھر 2015 میں جارجیا گیا، اور پھر اس کے بعد ترکی، اور پھر میں نے جو ہے وہ اٹلی، سوئٹزرلینڈ، فرانس، ہالینڈ، پولینڈ، چیک ریپبلک، اور پھر رومانی. اور پھر میں نے 2017 میں ڈیسائیڈ کیا، مطلب فیصلہ لے لیا کہ اب میرا خیال ہے مجھے پولینڈ کا انتخاب کر لینا چاہیے. کیونکہ پولینڈ آپ کو مواقع، مطلب تب پولینڈ کی امیگریشن پالیسی 2012 میں سٹارٹ ہوئی تھی امیگرینٹس کے لیے. تو کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی بھی ملک میں پاکستانی پاسپورٹ پہ کسی غلط اقدام سے اس ملک میں داخل ہوں. اور پھر شکر اللہ کی ذات کا کہ میں نے یہاں پہ آ کے اپنا ریزیڈنس اپلائی کیا، اور مجھے جو ہے 2018 میں ان کی جو ٹیمپریری ریزیڈنس ہوتا ہے وہ مجھے مل گیا. اچھا مجھے بتائیے، تو آپ کا ایک سفر تھا کہ آپ نے اتنے مختلف ممالک میں سفر کیا، پھر آپ نے دیکھا کہ مجھے لیگلی جو لیگل وے آؤٹ سے آپ نے پولینڈ کو انتخاب کیا اور وہاں پہ آپ سیٹل ہو گئے. مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے ایکٹیو ہیں اپنا یورپین لاس کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے. تو پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ بڑے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں. تھوڑا سا بتائیں کہ کیا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کس طریقے سے کرتے ہیں، سوشل میڈیا یا دوسرا ایکٹیویزم. علی بھائی، یہ سوشلزم ہے نا، یہ کہہ لیں کہ میرے خون کے اندر ہے. اچھا. ٹھیک ہے.
میرے والد صاحب بھی جو تھے وہ بھی ریلوے میں تھے, وہ مطلب وہاں پہ جاب کرتے تھے. وہ بھی ایک یونین میں پریزیڈنٹ تھے, لیبر یونین تھی اس میں پریزیڈنٹ تھے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جینیٹیکلی مجھے ٹرانسفر ہوئی یہ چیز, ٹھیک ہے. اور دبئی میں جب میں تھا تب بھی, پاکستان میں تھا تب بھی, اور ایون یورپ میں جب میں ہوں ادھر بھی میری کوشش ہے کہ اپنے کلچر کو, پاکستانی کلچر کو, پاکستانی ٹریڈیشن کو پروموٹ کیا جائے یورپین کنٹریز میں, اور جو ہمارا امیج ہے اس کو مزید بہتر سے بہتر پیش کیا جائے ان لوگوں کے آگے. مجھے پتا ہے کہ آپ 3-4 پیجز اور اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہاں پہ بڑے ایکٹیو ہیں پولینڈ کے اندر خاص طور پہ, تو وہ آپ جتنی بھی پاکستان کی پازیٹیو چیزیں ہیں وہ ادھر ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا رسپانس آتا ہے, کس طریقے سے لوگ پاکستان کے بارے میں جو آپ مثبت چہرہ وہاں پہ دکھا رہے ہیں اس کو کیا رسپانس آتا ہے؟ بڑا اس کا جو ہے بڑا اچھا جو ہے اس کا رسپانس ملتا ہے. اور اس سے یہ چیز مطلب ہوتی ہے, مطلب کہ جو ٹورسٹ ہیں, لیٹس سپوز جو یورپینز ہیں, جو نیشنلز ہیں پولینڈ کے یا پرتگال کے, ان کو تھوڑا سا تجسس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان ضرور وزٹ کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ جب میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ناردرن ایریاز اور ہماری مطلب پورا پاکستان یہ جو ہے فل آف نیچر ہے, اور ہماری کلچر بہت رچ ہے, ہمارا ٹریڈیشن بہت رچ ہے, ہمارا جو فوڈ سیگمنٹ ہے وہ بہت رچ ہے, جو ہمارا کوزین ہے پاکستانی وہ بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے ان لوگوں کو تھوڑی سی خواہش اور ان میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ضرور پاکستان کو وزٹ کریں. نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کے ایونٹس بھی کراتے ہیں پولینڈ کے اندر تھوڑا, اور جو بہت سے پاکستان ایمبیسی کے ساتھ مل کے کچھ کراتے رہتے ہیں ایکٹیویٹیز کے ویسے ہی کراتے ہیں, کس طریقے سے کیا کرتے ہیں مطلب تھوڑا بتائیں. جی بالکل اس طرح ہی ہیں. ایکچولی تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایونٹس کو کرتی ہے, لیکن ہم اس کو لائن اپ کرتے ہیں ایز اے آرگنائزرس, اور ہم پاکستانی ایمبیسی کی پوری سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے لاسٹ ایئر جو کووڈ سے پہلے ہم لوگوں نے مینگو فیسٹیول کروایا تھا, اور ود دا سپورٹ اینڈ ہیلپ آف پاکستانی گورنمنٹ ہماری کوشش تھی کہ پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں ان کو یورپین مارکیٹس میں آلریڈی انٹروڈیوس تو ہیں, بٹ پولینڈ میں ہمارا پلان تھا کہ مینگوز جو ہیں پاکستانی جو آم ہیں اس کو انٹروڈیوس کیا جائے. تو وہ ہمارا جو ایونٹ تھا وہ بہت سکسیزفل رہا, بڑا اچھا اس کا رسپانس رہا, اور کافی لوگوں نے اس کو انجوائے کیا اس ایونٹ. اچھا مجھے بتائیں, اگر ایک بندے نے پولینڈ میں امیگریشن لینی ہو تو آپ کیونکہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے, کیونکہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس تھا, اور آپ نے بہت جلدی میرے خیال سے پازیٹیو انداز میں, جیسے کہ آپ نے کوئی اینکی پینکی نہیں کی, یعنی کہ آپ انلیگل انٹر نہیں جیسے آپ نے کہا, اور آپ نے بڑی جو لا فالو کرتے ہوئے امیگریشن اپلائی کی اور آپ کو مل گئی جو ان کا ریزیڈنسی کارڈ تھا. تو آپ بتائیں کہ نیو کمرس کو آپ کس طرح گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, یہ کرتے ہیں؟ علی بھائی اس میں یہ ہے کہ جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے جو ہیں میں یہ ریکمینڈ کروں گا, جو پاکستانی اسپیشلی یوتھ ہے جو پولینڈ آنا چاہتی ہے, جو آنے کے خواہش مند ہیں, پولینڈ میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ بہت ہی ریزنیبل پرائسز ہیں ان کی کورسز کی, ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل تو یہ کہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو یوتھ ہے, وہ پراپر ایجوکیشن لیں, اور کوئی سچ مطلب جو آئلٹس ہے اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے پولینڈ کے لیے بھی, بٹ ڈیفینیٹلی آپ کو انگلش آنی چاہیے, آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہوں, آپ ایمبیسی اگر جاتے ہیں تو آپ انٹرویو دے سکتے ہوں, اور پھر دوسرا یہ کہ آپ وہاں سے بیٹھ کے پراپر جاب سرچ کریں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس اسکلڈ ڈگری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ پولینڈ میں جو آئی ٹی جو ہے ڈپارٹمنٹ, جو آئی ٹی ایک فیلڈ ہے, اس میں بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے ان کو, ٹھیک ہے. اور جس میں ابھی ریسنٹلی, اور یہاں پہ جو اچھی بات ہے, جو پولش گورنمنٹ پی ایچ ڈی فری, مطلب فری آف کاسٹ پی ایچ ڈی اسکالر پروگرامز آفر کر رہی ہے نان ای یو سٹیزنس کو, جس میں کافی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو موقع ملا ہے پولینڈ آ کے اپنی اسٹڈیز, اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کا, اور فردر ریسرچ کرنے کا, اور پولش گورنمنٹ کو ہیلپ کرنے کا اپنے نالج کے ساتھ. زبردست. ہم جائے یا آپ کی جو یہاں پہ جو آپ نے سلسلہ توڑا ہے, میں آپ سے یہاں سے کنٹینیو کروں گا. زبردست, آپ نے زبردست قسم کی ایجوکیشنل بات کر رہے ہیں, باتوں کا سلسلہ ہم یہیں سے آپ سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک. جو گفتگو تھی ہماری وہ امیگریشن کی اور اسٹوڈنٹ ویزا کی حوالے سے چل رہی تھی کہ آپ پی ایچ ڈی کریں تو بڑی مواقع ہیں پولینڈ کے اندر. تو سجاد یہ بتائیے کہ کتنے بزنس مینس پاکستان کے یا انٹرپرینور پاکستان کے ہیں جو پولینڈ کے اندر موجود ہیں اور جو اپرچونیٹی کو ایکسپلور کر رہے ہیں وہاں پہ؟ علی بھائی اپروکسیمیٹلی مور دین 2000 پاکستانیز ہیں جو پولینڈ میں رہائش پذیر ہیں. اور ان میں سے کچھ کوئی چیدہ لوگ ہیں جو بہت پرانے بھی ہیں, مطلب جن کو 10 سے 20 سال ہو گئے ہیں پولینڈ میں رہتے ہوئے, اور ان لوگوں نے اپنے بزنسز کافی ڈیولپ کیے ہیں, جو کہ لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گارمنٹس میں بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں. اور پھر اس کے بعد جو مشینری ہے, یوزڈ مشینری ہے, اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, جو مطلب پولینڈ سے پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے. اور اب جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ گڈس جو ہے جو را مٹیریل ہے اس کی طرف بھی جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے. اچھا, میں نے یہ دیکھا کہ میں جتنا میرے ٹور ٹرپس مارے ہیں باہر کے, پاکستان کے ریسٹورینٹ بزنس میں کافی ہیں پورے یورپ کے اندر. تو پولینڈ کے اندر جو ریسٹورینٹس ہیں حلال ریسٹورینٹس ہیں, ان میں خاص آپ حلال ریسٹورینٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں, یا حلال پروڈکٹ مل جاتی ہیں آسانی سے؟ جی شکر اللہ کا. پولینڈ میں حلال ریسٹورینٹس بھی ہیں, حلال شاپس بھی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ریسنٹلی بہت بڑا جو ہے وہ ای جو ہے ریٹیل سیٹ اپ لانچ کیا ہے پولینڈ کے اندر, اور وہ ڈسٹریبیوٹر ہیں پورے یورپ کے. اور مطلب فردر مطلب فیوچر ان کی پلاننگ ہے کہ مزید اس سیگمنٹ کو, پاکستانی پروڈکٹس کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے. یہ ایم شیور کہ آپ لوگ کی جو یہ ہے جو مثبت چہرہ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں پاکستان کا, پاکستانی پروڈکٹ کو, پاکستانی کلچر کو. اچھا, پاکستانی کلچر کے بارے میں بتائیں کہ کس طریقے سے کوئی ایونٹ جب کرتے ہیں تو پولش کا کیا انٹرسٹ رہتا ہے؟ جب آپ کوئی ہال کے اندر کوئی ایسے ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے پولش کے اندر پاکستان کا مثبت پیغام جا رہا ہوتا ہے یا آپ پہنچوا رہے ہوتے ہیں؟ علی بھائی اس میں ہوتا ہے ایسے ہے کہ جو ان کے کلچرل جو ان کے ہوتے ہیں ہالز, جو ان کے جہاں پہ ایونٹس ارینج ہوتے ہیں, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ان کی این جی اوز ہیں وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف مطلب مختلف قسم کے کلچرل ایونٹس کو آرگنائز کرتے ہیں اپنے ان ایونٹس ہال میں. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے 2017 میں جب میں ورسو موو ہوا کراکو سے, تو ان کا ایک کلچرل ہال ہے جو سینٹر آف سٹی ہے, انہوں نے پاکستانی شادیوں کے اوپر ایک ایونٹ رکھا, اور جس نے مجھے بہت زیادہ سرپرائز کیا کہ ان لوگوں کو بہت شوق ہے ایشین کلچر کو دیکھنے کا اور فالو کرنے کا. نہیں, ہمارے میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی, پولینڈ کی سوسائٹی کے اندر نا ہمارے نیبر کنٹری کا بڑا انفلوئنس ہے, اور وہ کیونکہ وہاں پہ جاتے ہیں اپنی ان کی زبان سیکھنے کے لیے, یعنی ہندی سیکھنے کے لیے, اردو سیکھنے کے لیے. تو میرا بھی بڑا اتفاق ہوا بہت سے پروفیسر سے انٹریکشن کرنے کا, اور ان کے یہاں پاکستان کے کلچر کو بہت کم مواقع تھے کہ پروموٹ کیا جائے. تو میرے خیال سے کہ بڑے ادھر بڑی گنجائش موجود ہے کہ ہم پاکستان کے کلچر کو, پاکستان کی چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے پروموٹ کریں. آپ سے میں ان ٹچ بھی ہوں اسی سلسلے میں, تو آپ کو میرے خیال سے زیادہ ایکٹیولی اس پہ کام کرنا چاہیے. جی بالکل, ہم لوگ جو ہے وہ جو پولینڈ میں جو یونیورسٹیز ہیں, جو ساؤتھ ایشین ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں پہ اردو کی بھی تعلیم دی جاتی ہے, اردو کی کلاسز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو پولش لوگ ہیں ان میں بھی اس چیز کا شوق اور ذوق ہے کہ وہ دوسری زبانوں کے اوپر عبور رکھیں. اچھا, مجھے بتائیے اس کے علاوہ آپ اسپورٹس میں خاص بڑے ماؤنٹینئرنگس جو ہیں جو آتے ہیں پاکستان پہ ایکسپلور کرنے کے لیے, تو کبھی ان سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملا اور ان کو بتایا کہ بھائی پاکستان کے اندر تو بڑے زبردست ماؤنٹینز ہیں, کیونکہ پولینڈ یا یورپینس بڑے ایڈونچرس قسم کے لوگ ہیں. جی ابھی ریسنٹلی ایک ماؤنٹینئر ہیں, وہ پوری اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی ہیں, اور ہر سال جو ہے پولینڈ سے کوئی نہ کوئی ماؤنٹینئر جو ہے پاکستان K2 اسپیشلی سر کرنے کے لیے آتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس چیز کا مطلب ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اس جو ٹورزم جو سیگمنٹ ہے پاکستان کا, اس کو جو ہے وہ اجاگر کریں, اور اس کو پولش جو کمیونٹی ہے لوکل اس کے ساتھ شیئر کریں. اچھا سجاد, ابھی ہم نے پولینڈ کی کافی باتیں ہو گئی, وہاں کے کلچر کی بات ہو گئی, اور پاکستان میں کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں وہاں پہ کام, یہ بات ہو گئی. اچھا, مجھے بتائیں کہ اب یورپینس کا پولینڈ کا بڑا اسٹرکٹ لا ہو گیا, 2017 میں آپ کے لیے آسانی تھی, آپ آگے موو کر گئے. اب آپ نے بتایا کہ بڑے اسٹوڈنٹ ویزا کے تھرو یا ہائی اسکل پروفیشن کے تھرو آپ انٹر ہو سکتے ہیں پولینڈ میں, کارڈ لے سکتے ہیں, امیگریشن لے سکتے ہیں. اب سب سے ایزیسٹ وے کون سا ہے ہمارے ویورس کو بتائیں کہ ہم یورپ کے اندر سیٹل ہونے کے لیے؟ علی بھائی ابھی جو پرتگال ہے اس کی امیگریشن پالیسیز بہت زیادہ لینینٹ ہیں, وہ ہر طرح کے امیگرینٹس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ امیگریشن آفر کر رہے ہیں بیسڈ آن وہ کسی بھی چیز کے اوپر بیسڈ ہو سکتا ہے, وہ ورک پرمٹ کے اوپر بیسڈ ہو سکتا ہے, وہ بزنس کے اوپر بیسڈ ہو سکتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر بیسڈ ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں, آپ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ پرتگال جو ہے وہ بہتر ہے. اس کو واٹ اباؤٹ اسپین اور اٹلی؟ ایک زمانے میں بڑا جاتے تھے لوگ اسپین اور اٹلی, وہ بھی ان کی پالیسی سخت ہو گئی کہ وہ بھی آسانی سے ہو جاتا ہے کام؟ جی ادھر یہ ہے کہ مطلب ادھر جو لوگ جاتے ہیں اٹلی میں اور جو اسپین میں جاتے ہیں وزٹ ویزا کے اوپر, اس میں ہے کہ وہاں پہ جا کے ان کو پھر جو ہے گورنمنٹ کو انفارم کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ ایک لینتھی پروسیس ہے, مطلب جو میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا. تو اسپین ابھی بھی الاؤ کرتا ہے. اسپین آپ کو 3 سال کے لیے انڈر آبزرویشن رکھتا ہے اپنے اس ملک میں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو پادرون منتو یہ بولتے ہیں, جس کا ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اسٹیٹس دیتے ہیں کہ آپ اسپین میں رہ سکتے ہیں 3 سال کے لیے, ٹھیک ہے. پھر اس کا پروسیس جو ہے بہت زیادہ لینتھی ہے. اب جو امیگریشن پروسیس ہے اسپین کا وہ اپروکسیمیٹلی 10 سے 12 سال تک کا ہے. اور یہ جو ہے مالٹا اور دوسرے جو ممالک ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہ موو ہو رہے ہیں, لیکن میری جو ریکمنڈیشن ہے پاکستانی یوتھ کو یا پاکستانی نیشن کو, وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اچھا اور لیگل راستہ اڈاپٹ کریں جو کہ اسکلڈ ورک میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اچھا یہ بتائیں, اس کے علاوہ تو یہ آپ نے بہت مفید مشورہ دیا ہماری ویور کو کہ بھائی بہتر ممالک جو ہیں وہ لیگل طریقے سے جایا جائے. اچھا مجھے بتائیں کہ یار یہ بتائیں کہ پولینڈ کی اور پاکستان کی کوئی مشترکہ چیز بتائیں, کوئی ایسی کہ دونوں کی سملیرٹیز ہوں دونوں کنٹریز کی کچھ. پولینڈ اور پاکستانی یہاں پہ جو ہے پولش جو لوگ ہیں بڑے فرینڈلی ہیں, ٹھیک ہے, اور بڑے ہیلپ فل ہیں. اور سم ٹائمز جب اگر آپ کبھی روڈ پہ ہوں, جس طرح پاکستان میں تھوڑا سا روڈ ریج ہوتا ہے, تو وہ یہاں پہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ضرور ہوتا ہے. تو مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ یار میں پاکستان میں ہی ہوں, میں پولینڈ میں نہیں ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں میری ٹاپ فیوریٹ کنٹریز میں سے ایک کنٹری جو ہے وہ پولینڈ, اور آپ نے کراکوو کا ذکر کیا, بڑا خوبصورت, بڑا ینگ, بڑا وائبرنٹ شہر ہے. اسی میسج کے ساتھ میں چاہوں گا اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا ایک چھوٹا سا میسج ریکارڈ کرائیں ہمارے ویور کو, اوور آل اپنا ایک میسج. میں پاکستانی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ تعلیم پہ زور دیں اور جو ہے صحیح راستے کا انتخاب کریں باہر آنے کے لیے, اور بالکل بھی کوئی غیر قانونی راستے کا استعمال نہ کریں, کیونکہ بہت جو زندگی ہے یہاں پہ آ کے غیر قانونی راستے کے ساتھ آ کے وہ بہت تکلیف دہ ہے اور بہت مشکل ہے. اور امید ہے کہ ہم لوگ پاکستانی اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. جی بہت خوبصورت میسج کہ آپ لیگل طریقے سے انٹر ہوں کسی ملک میں جائیں تاکہ پاکستان کی صحیح نمائندگی کر سکیں. تو اس خوبصورت میسج کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کو فیض ٹی وی پہ پھر ملاقات کروں گا میں آپ سے, اور نئے پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا فیض ٹی وی اور بیل آئکن کو کلک کیجیے. اللہ حافظ.